اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اے نبی علیہ السلام فرمائیے آؤ اے لوگوں اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام فرمایا ہے۔ یہ رکوع مکمل کریں گے اور 8 رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے۔ آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام فرمایا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مت قتل کرنا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ یہ بہانے جو ہمارے بنائے جاتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے وسائل اور اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو وسائل پر قابض ہو کر بیٹھتے ہیں اور ایک عظیم اکثریت کو محروم کرتے ہیں۔ ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنے اور ان کی تجوریوں سے پیسہ نکلوا کر مخلوق خدا تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تب ہوگا جب ایک عادلانہ نظام قائم ہو۔ باقی یہ جو دھندے ہیں فیملی پلاننگ کے نام پر بچے دو ہی اچھے والی باتیں، اس پر کچھ کلام پہلے آ چکا، آئندہ بھی کریں گے 12ویں پارے کے شروع میں انشاءاللہ۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ۔ کچھ ذکر آ چکا، گناہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، ان سے بچنے کا حکم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اللہ نے انسانی جان کو محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ قتل کی اجازت، یہ حکم ہے۔ مثلا قاتل کو قتل میں، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 179 میں قصاص کا حکم ہے۔ اسی طرح وہ ڈاکو جو سلطنت کے اندر لوٹ مار کرے، ان کی ایک سزا کیا تھی؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ہے۔ احادیث میں ہے مرتد اپوسٹیٹ کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ بنی اسرائیل میں بھی تھی، سورہ البقرہ آیت 54 میں پڑھ چکے، اینڈ سو آن۔ تو جہاں شریعت نے اجازت یہ حکم دیا وہاں تو قتل کیا جائے گا ایک انسان کو، ادروائز انسانی جان محترم ہے چاہے غیر مسلم ہی کی کیوں نہ ہو۔ یہ اسلام کی بات۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32، ایک جان کو بچایا ساری انسانیت کو بچایا، اور ایک جان کو ناحق قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر یعنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ البقرہ النساء میں کافی بات آ چکی ہے یتیموں کے بارے میں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان سورہ اعراف میں آئے گا، تو ناپ تول کی کمی کا وسیع تصور وہاں بیان کر دیں گے جو حقوق و فرائض تک بھی جائے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنا کہ اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی، عدل کی بات کہو چاہے رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ عدل کی بات بہت بڑی بات۔ النساء آیت نمبر 135، المائدہ آیت نمبر 8 پڑھ چکے۔ چاہے اپنوں کے خلاف بات جائے بات عدل کی کہو، کسی کی محبت اور کسی کی دشمنی عدل کی بات کہنے اور عدل کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ سورۃ المائدہ جیسی آیت سورت بلکہ جس میں شریعت کے نفاذ کا بیان، اس کا آغاز کس سے شروع ہوا؟ اس کا آغاز کس سے ہوا؟ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ اتنی اہم ہدایات۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس صحیح راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔